بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیوی کو نیند سے جگانے والوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ضرور سن لو۔ ہمارے مذہب نے شوہر کی حد متعین فرمائی اور بیوی کی حد بھی مقرر فرمائی ہے۔ اگر دونوں اپنی حدود میں رہ کر زندگی گزاریں تو بڑی خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مومنین میں قابل اعتماد والا وہ شخص جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھا ہے۔ تم میں سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی کی نیند خراب کرنے کے حوالے سے کیا فرمایا اور بیوی کے ساتھ سلوک کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا درس دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے ساتھ جانے کی دعوت دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے ساتھ گھر تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے گھر پہنچے تو دیکھا اس شخص کی بیوی سو رہی ہے۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ رکیں، میں بیوی کو جگاتا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو منع فرمایا کہ اپنی بیوی کو مت جگانا، کیونکہ مومن کا سونا بھی عبادت اور عبادت میں خلل پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ تمہیں کیا معلوم نہیں کہ تمہاری بیوی ابھی تھک کر آرام کرنے لیٹی ہو اور تم اپنی آسائش کے لیے اسے جگا دو؟ یہ مناسب نہیں ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، مومن وہ ہے جو دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہیں کوئی نیند سے جگائے؟ ازدواجی تعلق میں سب سے مضبوط بنیاد جذبہ محبت ہے۔ یہ جذبہ موجود ہو تو میاں بیوی خوشگوار زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اور تربیت اولاد پر اچھے اثرات بھی مرتب کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو اخلاق میں اچھا ہو، اور تم میں بہترین وہ لوگ جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو کہ تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو اپنی بیوی کی بد اخلاقی پر صبر و تحمل سے کام لے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا حضرت ایوب علیہ السلام کو ملا تھا جب انہوں نے اپنی مصیبتوں، آفات اور بلاؤں کو انتہائی صبر سے برداشت کیا تھا۔ جو عورت اپنے خاوند کی بد مزاجی اور تنگ خوئی کو صبر سے برداشت کرے گی اسے فرعون کی بیوی آسیہ کے برابر ثواب ملے گا۔ عورت میں ایک ایسی چیز موجود ہوتی ہے جسے نفرت بھری باتوں کے سوا اور کسی چیز سے جوڑا نہیں جا سکتا ہے، اور وہ جو ٹیڑھا پن ان میں پایا جاتا ہے اس کا علاج بہرحال تنبیہ اور ڈانٹ ہی ہے۔ مرد کو چاہیے ایک طبیب اور معلم کا کردار ادا کرے، استاد کی طرح عورت کو تمام امور سمجھائے رکھے اور طبیب کی طرح ہر علت کا علاج بھی موقع کی مناسبت سے کرتا رہے۔ مجموعی طور پر صبر و تحمل ہی کو غالب رہنے دے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عورت کی مثال پہلو کی ہڈی سی ہے، اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کریں تو وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ پیار محبت کے اظہار میں چھوٹے چھوٹے فعل بھی اللہ کے ہاں سے اجر کثیر کا باعث بنتے ہیں۔ اگر شوہر محبت سے روٹی کا ایک لقمہ اپنے ہاتھ سے بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، اس کا شمار بھی عبادت میں ہوگا۔ محبت کا یہ فعل ایسے ہی دوسرے فعل اللہ کے ہاں شرف قبولیت پاتے ہیں۔ نان نفقہ، سکنہ اور زوجیت کا اصول بیوی کا حق اور شوہر کے ذمہ فرض ہے۔ مالی حالات کے مطابق کھانے پینے، ضروریات زندگی اور رہائش کی اچھی سہولیات فراہم کرنا شوہر کے ذمہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں۔ گھر کے خوشگوار ماحول کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، خوش خلقی کا معاملہ کریں، نرمی اور شیریں زبان اختیار کریں، اور اگر کوئی ناگوار بات پیش آئے تو اس کو برداشت کر لیں۔ خصوصاً مرد کا فرض ہے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے۔ عورت فطرتاً کمزور اور جذباتی ہوتی ہے، اس کی کمزوری کی رعایت کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں عورتوں کے بارے میں خصوصی تاکید اور وصیت فرمائی، اس کا لحاظ رکھے۔ اگر شوہر کے مالی حالات ٹھیک نہ ہوں تو بیوی کا فرض ہے
کہ اس کے ساتھ تعاون کرے اور ٹھاٹ باٹ کی بجائے سادہ زندگی پر راضی رہے۔ دین اسلام نے خاوند پر بیوی کے کچھ حقوق رکھے ہیں اور اس طرح بیوی پر بھی اپنے خاوند کے کچھ حقوق مقرر کیے ہیں، اور کچھ حقوق تو خاوند اور بیوی دونوں پر مشترکہ طور پر واجب ہیں۔ بیوی کے اپنے خاوند پر کچھ تو مالی حقوق ہیں جن میں مہر، نفقہ اور رعایت شامل ہے، اور کچھ حقوق غیر مالی ہیں جن میں بیویوں کے درمیان تقسیم میں عدل و انصاف کرنا، اچھے اور احسن انداز میں بود باش اور معاشرت کرنا، بیوی کو تکلیف نہ دینا۔ مالی حقوق: مہر وہ مال ہے جو بیوی کا اپنے خاوند پر حق ہے، جو عقد یا پھر دخول کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے، اور یہ بیوی کا خاوند پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب کردہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو۔ عقد نکاح کی وجہ سے عورت خاوند کے لیے محبوس ہے، اور خاوند کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر نکلنا منع ہے، تو اس کے لیے خاوند پر واجب ہے کہ وہ اس کے بدلے میں اس پر خرچہ کرے، اور اس کے ذمہ ہے کہ وہ اس کو خرچہ دے، اور اسی طرح یہ خرچہ عورت کا اپنے آپ کو خاوند کے سپرد کرنے اور اس سے نفع حاصل کرنے کے بدلے میں ہے۔ بیوی کی ضروریات پوری کرنا، مثلا کھانا پینا، رہائش وغیرہ، یہ سب کچھ خاوند کے ذمہ ہے۔ اگرچہ بیوی کے پاس اپنا مال ہو اور وہ غنی بھی ہو، تو پھر بھی خاوند کے ذمہ نان و نفقہ واجب ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمہ ان عورتوں کا روٹی کپڑا اور رہائش دستور کے مطابق ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح فرمایا، اور کشادگی والا اپنی کشادگی میں سے خرچ کرے، اور جس پر رزق کی تنگی ہو اسے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، ان نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ ابو سفیان اس پر خرچہ نہیں کرتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا، آپ اپنے اور اپنی اولاد کے لیے جو کافی ہو اچھے انداز سے لے لیا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان بہت حریص اور بخیل آدمی ہے، مجھے وہ اتنا کچھ نہیں دیتا جو کہ مجھے اور میری اولاد کے لیے کافی ہو، اللہ یہ کہ میں اس کا مال اس کے علم کے بغیر حاصل کر لوں، تو کیا ایسا کرنا میرے لیے کوئی گناہ تو نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تو اس کے مال سے اتنا اچھے انداز سے لے لیا کر جو تمہیں اور تمہاری اولاد کو کافی ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، تم عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بلا شبہ تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی ایمان سے حاصل کیا ہے، اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمے سے حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ جسے تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے گھر میں داخل نہ ہو، اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار کی سزا دو جو زخمی نہ کرے اور شدید تکلیف دہ نہ ہو، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھے اور احسن انداز سے نان و نفقہ اور رہائش دو۔ خاوند پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اچھے اخلاق اور نرمی کا برتاؤ کرے، اور اپنی وسعت کے مطابق اسے وہ اشیاء پیش کرے جو اس کے لیے محبت و الفت کا باعث ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ان کے ساتھ حسن و معاشرت اور اچھے انداز میں بود باش اختیار کرو۔ اور ایک دوسرے مقام پر کچھ اس طرح فرمایا، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے حق ہیں۔ سنت نبویہ میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں میری نصیحت قبول کرو اور ان سے حسن معاشرت کا مظاہرہ کرو۔ اب ہم چند ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن و معاشرت کے نمونے پیش کرتے ہیں۔ حضرت زینب بنت ابی سلمہ کہتی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چادر میں تھی تو مجھے ایام حیض شروع ہو گئے، جس کی بنا پر میں اس چادر سے کھسک کر نکل گئی اور جا کر حیض والے کپڑے پہن لیے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، کیا حیض آ گیا ہے؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور اپنے ساتھ چادر میں داخل کر لیا۔ وہ کہتی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
روزہ کی حالت میں ان کا بوسہ لیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک ہی برتن سے اکٹھے غسل جنابت بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرہ کے دروازے پر کھڑے دیکھا، اور حبشی لوگ اپنے نیزوں سے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھیلا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر سے مجھے چھپایا کرتے تھے تاکہ میں ان کے کھیل کو دیکھ سکوں، پھر وہ میری وجہ سے وہاں ہی کھڑے رہتے حتیٰ کہ میں خود ہی وہاں سے چلی جاتی۔ تو نوجوان لڑکی جو کہ کھیلنے پر حریص ہوتی ہے اس کی قدر کیا کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے اور قرات بھی بیٹھ کر کرتے تھے۔ جب 30 یا 40 آیات کی قرات باقی رہتی تو کھڑے ہو کر پڑھتے، پھر رکوع کرنے کے بعد سجدہ کرتے، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے، اور نماز سے فارغ ہو کر مجھے دیکھتے۔ اگر میں سوئی ہوئی نہ ہوتی تو مجھ سے باتیں کرتے، اور اگر میں سو چکی ہوتی تو آپ بھی لیٹ جاتے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کی مکمل سمجھ فرمائے، آمین۔